اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 8۔ اس پارہ مبارک میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الانعام کا آخری حصہ اور سورۃ الاعراف۔ اس پارے کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کے سامنے لا کر جمع کر دیتے، ما كانوا ليؤمنوا، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں اور اکثر ان میں سے جاہل ہیں۔ اور اختتام اس پارے کا ان لفظوں سے ہوتا ہے وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اگر ایک جماعت مان لیتی ہے اور ایک انکار کر دیتی ہے، اے میرے نبی فَاصْبِرُوا، آپ انتظار کیجئے کہ میرے رب بہترین فیصلہ فرما دے، بہترین وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچاتے رہنا ہے، پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا آپ کا کام ہے۔ ہدایت دینا نہ دینا یہ آپ کے رب کا کام ہے۔ پہلی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے جہالت ہے جو ہدایت کے منافی ہے۔ دوسری آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ دعوت کا کام کرتے رہیں، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ ہدایت دینا نہ دینا میرے رب کا کام ہے۔ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ اس منصب کو پہچانیں جو امت محمدیہ کا مین مقصد تھا اور ان کے اوپر ذمہ داری تھی، جو امت محمدیہ کا فرد ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائیں۔ ہماری جو ذمہ داری ہے نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اور کون کون سی چیزیں بیان فرمائی ہیں، آئیں ہم اب ان کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ گزشتہ پارے میں سماعت فرما چکے ہیں کہ گزشتہ پارے میں سورۃ الانعام کا مرکزی مضمون یہ تھا کہ بنی اسماعیل میں ملت ابراہیمی اور عقیدہ توحید کے سچے وارث مشرک قریش نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین کے رد میں اور ان کے شرک کی اقسام کو اس سورہ مبارک کے آخر میں بیان فرمایا ہے، اور توحید کی اقسام اور توحید کے تقاضوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں صرف وہی جانور حلال ہیں جو شرعاً جائز ہو اور اسے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے۔ سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ چونکہ جانور کا خالق اور حقیقی مالک اللہ ہے، اس لیے اسی کو یہ اختیار ہے کہ جس جانور کو چاہے اپنے بندوں کے لیے حلال کرے اور جس سے چاہے حرام کر دے۔ کسی کو حلال یا حرام کرنے کا حق حاصل نہیں۔ جب یہ واضح ہے کہ جانوروں کا خالق مالک اصل اللہ ہے، پھر ضروری ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیا جائے۔ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح ہو اسے کھانا چاہیے، اور جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح اعلان فرما دیا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو، اور تمہیں کیا ہے تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ حالانکہ بلا شبہ تو تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کر اللہ نے بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ
اور بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کے ساتھ کچھ جانے بغیر یقیناً گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک تیرا رب ہی حد سے بڑھنے والوں کو زیادہ جانتا ہے۔ اور ظاہر گناہ کو چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہ جو چھپ کے کرتے ہو ان کو بھی چھوڑ دو۔ بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان قریب انہیں ان کی سزا اور بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے مشرکین مکہ کے سرداروں نے جب نبوت کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالی نے یہ واضح اعلان فرما دیا۔ مشرکین مکہ کا اصل وجہ یہ تھی، حسد کی بنا پر وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ نبی بننا ان کا حق ہے۔ انہیں چھوڑ کر ایک غریب گھرانے کے آدمی کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، ہم ایسے شخص کو نہیں مانتے۔ اللہ خالق و مالک قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ کہ یہ لوگ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا اللہ کے ہاں بہت بڑی ذلت پہنچے گی۔ اللہ کی طرف سے ان کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے جو وہ دنیا میں قرآنی آیات کا اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور فریب کرتے ہیں اور مکر کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پارہ مبارک میں عبادت کا ایک طریقہ بیان فرمایا۔ مشرکین کا مال، مویشی اور اپنی اولاد کو بتوں کے نام پر وقف کرنا یہ کیسا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی ترتیب کر دی۔ عبادت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، مال و متاع ہے، اسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ اور عبادت کی یہ صورت شروع سے چلی آ رہی ہے، جیسا کہ پچھلی صورت میں سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کی قربانی کا تذکرہ کیا گیا۔ مومنوں کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جسمانی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے اموال بھی اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں۔ جب دنیا میں شرک کا آغاز ہوا تو مشرکین نے جہاں بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا شروع کیا، وہیں اپنے مالوں سے بتوں کی نظر و نیاز دینے لگے، حتیٰ کہ بعض لوگ بتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی اولاد تک قربان کرنے لگے۔ اللہ خالق و مالک قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا وَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے کھیتی اور چپاہوں میں سے پیدا کی ہیں ایک حصہ مقرر کیا، پس انہوں نے یہ کہا یہ اللہ کے لیے ان کے خیال کے مطابق اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو اپنے یہ شرکاء کے لیے پہنچاتے ہیں وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، ہاں جو اللہ کے نام پر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہی چیز پہنچتی ہے، لیکن یہ جو شریکوں کو ٹھہراتے ہیں اور اپنے شرکاء کے نام پہ ذبح کرتے ہیں یہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ یہ برا فیصلہ ہے یہ جو کرتے ہیں، اپنے مشرکوں کو، اپنے شریکوں کو جو شریک ٹھہراتے ہیں ان کو اپنے نام کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور اپنے نذرانے، اپنی اولاد، اپنا مال ان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی چیز کوئی قبول نہیں کی جائے گی۔ اپنے اموال بتوں کے نام پر قربان کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ بتوں کے مجاوروں کے لیے خاص کر دیتے تھے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، اور انہوں نے کہا یہ چوپاہے اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں کھائے گا جسے ہم چاہیں گے، ان کے خیال کے مطابق
اور کچھ چھپائے ہیں جن کی پیٹھیں حرام کی گئی ہیں، اور کچھ چھپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے ان قریب وہ انہیں جزا دے گا جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ یعنی وہ کچھ کو خاص کر دیتے تھے اور کچھ کو کہتے تھے کہ اللہ نے یہ حرام کی ہیں، لہٰذا ہم جو ہے اللہ کے نام پر نہیں کریں گے، یہ کھیتی، یہ چوپائے، یہ جانور صرف ہمارے شریکوں کے لیے خاص ہیں۔ یہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی سزا ضرور دیں گے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی طرف سے کچھ جانور مردوں کے لیے خاص کر دیے تھے اور کچھ خواتین کے لیے خاص کر دیے تھے۔ کچھ مردوں کے لیے خاص کر دیے اور خواتین ان کو نہیں کھا سکتی تھی، اور کچھ جانور کا گوشت عورتوں کو کھانے کی اجازت تھی۔ اللہ خالق و مالک نے اس چیز کا بھی رد قرآن مجید کی اسی سورہ مبارک میں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور انہوں نے کہا جو ان چپاؤں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، ہماری بیویوں پر حرام کیا ہوا ہے۔ اگر وہ مرد ہو تو سب اس میں شریک ہیں، اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں۔ ان قریب وہ انہیں ان کے کہنے کی جزا دے گا، بے شک وہ کمال حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے کچھ جانے بغیر قتل کیا، اور غیر اللہ کے نام پر انہوں نے ذبح کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہیں، اور قیامت کے دن یہ جو جھوٹ اللہ پر باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سزا ضرور دیں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارہ مبارک میں عشر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو انعامات کیے ہیں ان کا تذکرہ کیا اور فرمایا ان میں سے خود بھی کھاؤ اور اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ، اسی کو عشر کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور وہی وہ ذات ہے جس نے باغات کو پیدا کیا ہے اور کھجوروں کے درخت اور کھیتی باڑیاں تمہارے لیے اگائی ہیں جن کے پھل مختلف ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے پھل پیدا کیے۔ اس کے پھل میں سے کھاؤ، خود بھی کھاؤ، اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو، اور حد سے نہ گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں عشر کی طرف اشارہ کیا ہے، خود بھی کھانا ہے اور غریب و مسکینوں میں بھی تقسیم کرنا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اللہ کے راستے میں اس کی کٹائی کے دن ہی جو ہے وہ حق ادا کر دینا ہے، عشر ادا کر دینا ہے، اور حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ بعض لوگ اس چیز کو عام اور معمولی سمجھتے ہیں کہ جی ہم سارا سال محنت کرتے ہیں، اب ہم غریبوں کو کیوں دیں، ہم مسکینوں کو کیوں دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں اگر انسان اس کو کراس کرتا ہے، لمٹ کراس کرتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا عذاب کو یہ دعوت دینے کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلے مقرر کیے ہیں، ان پر عمل کرنا لازم ہے، ضروری ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ جو حد سے گزر جاتے ہیں، احکام الہی کو تسلیم نہیں کرتے، پھر ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور اللہ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں جو لوگوں نے اپنے اوپر حلال سمجھی تھی، اور یہودی عیسائیوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی وضاحت کرتے ہیں قرآن مجید میں۔ بنیادی طور پر 4 چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 مردار، مردہ چیز، کوئی بھی چیز ہے مردہ، وہ چیز حرام ہے۔ اور اسی طرح خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، وہ چیز بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں یہودیوں یا عیسائیوں کے ہاں حرام ہیں وہ دراصل ان کے بعض جرائم کی سزا کے طور پر ان پر حرام کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ۔
اے میرے نبی کہہ دیجئے میں اس وحی کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوئی ہے، کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا سوائے ان چیزوں کے جو اللہ نے حرام کی ہیں، ان میں سے مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، بے شک وہ تو گندگی ہے یا نافرمانی کا باعث ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، پھر وہ جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو نہ حد سے گزرنے والا ہو، یعنی ایسا آدمی جس کے پاس کوئی چیز میسر ہی نہیں ہے اور فاقہ کشی کا شکار ہے، بھوک سے وہ مر رہا ہے، اس کی موت اس کو نظر آ رہی ہے، تو اس صورت میں حرام کھانا جائز ہے، لیکن صرف اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، یہ نہیں کہ انسان کا ایک لذیذ گوشت ہے تو لہٰذا میں اس کو کھاتا ہی رہوں، نہیں، اللہ فرماتے ہیں حد سے تجاوز نہیں کرنا، صرف اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، اس لمحے کو، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے آپ مجبوراً کھا سکتے ہیں، اس حال میں کہ بغاوت کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، بے شک تیرا رب بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح لوگوں نے یہ جو یہود تھے، انہوں نے جو لوگ یہودی بن گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی وضاحت فرما دی ہے کہ ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا ان پر، اور گاؤں کو اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی، سوائے اس کے جو ان کی پشتیں یا آنتریاں اٹھائے ہوئے ہوں یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی جزا دے دی دنیا میں، بے شک ہم یقیناً سچے ہیں اور اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہودیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور کچھ کاموں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر منع کیے ہیں۔ یہ امت محمدیہ کے لیے بھی اعلان ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی کہہ دو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، تمہارے رب کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، اس نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو، اور اپنی اولادوں کو مفلسی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ہم تمہارے بھی رازق ہیں اور تمہاری اولادوں کے بھی رازق ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مِنْهَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہے بے حیائی ہے یا چھپی ہوئی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ ہی کسی جان کو قتل کرو بغیر حق کے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں اور اللہ نے یہ تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اسی طرح یتیموں کا مال نہیں کھانا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کا مال، یتیموں کا مال نہیں کھانا مگر اگر آپ اچھا طریقے سے، مثال کے طور پر ایک انسان کسی یتیم کا مال ہے اور وہ بچہ ہے بھی، اس کو پتہ نہیں ہے، لا علمی میں وہ کسی غلط آدمی کے پاس چلا جاتا ہے اور غلط آدمی اس کا مال جو ہے وہ قبضے میں کر لیتا ہے یا اس کو نقصان دے سکتا ہے، تو آپ اس کا مال لیں اور اس سے تجارت کریں، اس کو نفع پہنچائیں اور برابر کا نفع دیں۔ جب وہ بڑا ہو تو اس کو اس کی ساری صورتحال بتائیں، اس کی زمین، اس کی جائیداد جو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم خیر خواہی کا پہلو اختیار کرنا چاہتے ہو تو یتیم کا مال اس طرح جو تجارت میں لگا کے اس کو فائدہ دو،
نہ کہ اس طرح کہ اس کو نقصان پہنچے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں احسن طریقے سے جو اس کا مال ہے اس کو نفع دے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، جب وہ بڑا ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائے، تو آپ اس کو پوری اس کی ہر چیز واپس کریں اور نفع اور نقصان اس کو ساری چیزوں سے آگاہ کریں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصاف کرو، پورا ناپ تول کر دو۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ اسی طرح تم جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، خواہ وہ رشتہ دار ہیں، خواہ وہ کوئی دوسرا ہے۔ جس کے بارے میں تم فیصلہ کرنے جا رہے ہو اس کے بارے میں پورا فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے، جو تم کر رہے ہو، عمل جو کرتے ہو، جو تم بول رہے ہو، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، یہ تقییدی حکم ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری ہدایت جو بھیجی ہے، اب اس کی پیروی کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ جو لوگ دین میں تفرقہ پیدا کریں گے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور امت کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے نبی کہہ دیجئے بے شک یہی میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، پس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں راستے سے جدا کر دے، یعنی ہدایت کے راستے سے جدا کر دیں گے وہ گمراہی کے راستے۔ لہٰذا میرا راستہ یہی ہے، جو اوپر چیزیں بیان کی ہیں حرام کردہ ان سے بچنا ہے اور شرک سے بچنا ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہی کو اختیار کرنا ہے۔ اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد بتایا کہ اے میرے نبی اب ان کو کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے، غیر اللہ کے راستے پر جاؤ گے تو جدا ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، اور گمراہی انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ یہ تقییدی حکم اس لیے تمہیں دیا جا رہا ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، جو کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم اس کی نیکی کو بڑھاتے ہیں، دگنا کر دیتے ہیں، نیکیوں کا اجر 10 گنے تک ملتا ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا سو اسے جزا نہیں دیا جائے گی مگر اسی کی مثل، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں، لیکن جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کی ایک نیکی کرنے کی وجہ سے انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں تو ایک نیکی کے بدلے 70 گنا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر انسان کی نیت خالص ہے اور اخلاص ہے، رضا الہی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ ایک نیکی کو 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ اس لیے اپنی نیکی کا معیار اللہ کی طرف ہو، میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10، پھر 70، پھر 700 گنا تک نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی زندگی کی تمام سرگرمیاں، حتیٰ کہ موت بھی اللہ کے نام پر، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کی تمام سرگرمیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اس کا جینا، اس کا مرنا، حتیٰ کہ اس کی زندگی کے تمام دن اور رات ساری چیزیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اے میرے نبی کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، کہہ دیجئے میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے
اور میرا جینا مرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے صبح، میری شام، میری راتیں، میرا دن، تمام کی تمام چیزیں، حتیٰ کہ میری زندگی اور موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ اس کی زندگی میں ایسے اعمال ہونے چاہیے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، دنیا میں رہتے ہوئے تو اپنی خواہشات نفس کو دبا کر تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا رہا ہے، آج تو میرے پاس آ رہا ہے، تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جب انسان اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے، پھر دنیا میں بھی اللہ خالق و مالک انعامات سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بہترین انعام دیا جائے گا۔ آگے سورۃ الاعراف ہے۔ یہ سورۃ الاعراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخر میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ اور اس کے اسباب بیان کرتے ہوئے تنبیہ فرمایا کہ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تمہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جسے اعراف کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں مقام اعراف کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں سب سے پہلے مسلمانوں کو کتاب و سنت کی اتباع کا حکم دیا اور ان کے علاوہ کسی کی اتباع فرما برداری کرنا جائز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا اور کسی چیز کے پیچھے مت چلو، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یعنی یہ تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے، اسی کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کرو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق آدم کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاکت کے اسباب بیان کرنے سے پہلے گمراہی کی ابتدا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، آدم کی تخلیق، فرشتوں کا آدم کو سجدے کرنے کا تذکرہ اور ان کے مقابلے میں ابلیس کے انکار کی وجہ بیان کر دی کہ وہ محض تکبر کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا۔ جب اسے کہا گیا کہ سجدہ کرو تو اس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین۔ پھر اللہ تعالی نے اس کو جنت سے نکالا اور اس کو کہا کہ تو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہوگا۔ آدم اور سیدہ حوا کو جنت میں بطور مہمان رکھا، ابلیس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے جنت سے نکالنے کے لیے اپنی کمر کس لی۔ آدم علیہ السلام کو بہلایا پھسلایا، ہمدرد بن کر انہیں دھوکہ دیا۔ بالآخر آدم علیہ السلام وہ پھل کھا بیٹھے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے غلطی ہوئی تو ان سے جنت کا لباس اتر گیا، تو انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کی۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، اگر تو ہمیں نہیں معاف کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا۔ یہ شیطان کی بہکاوے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح یہ دشمن بن کر آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے سامنے آیا اور یہ اس کی اولاد کا بھی دشمن ہے۔ آج انسان کو غلط راستے پر، غلط راستوں کی طرف لے کے جانا، اس کا مین ترجیح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اماں حوا اور آدم کے بیٹے کو میں گمراہی کی طرف لے کے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارا دشمن ہے اور ہمیشہ کے لیے دشمن ہے۔ شیطان کبھی انسان کا، آدم علیہ السلام کے اولاد کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح
قرآن مجید میں کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں، انسان کا امتیاز لباس کو قرار دیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور زینت اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل پیدا کیا اور بہت سارے امتیازات سے نوازا ہے۔ ان میں ایک لباس ہے جو انسان کا امتیاز ہے، جو انسان کا وقار ہے، جو انسان کے لیے خوبصورتی اور عزت کا باعث ہے۔ مزید انہیں آگاہ کیا گیا، شیطان تم سے تمہارا یہ اعزاز اور امتیاز چھیننا چاہتا ہے، تم نے اس کی پیروی نہیں کرنی۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، یہ تم سے تمہارا لباس چھیننا چاہتا ہے۔ اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے باپ اور ماں کو فتنے میں ڈالا اور انہیں جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے ان شیطانوں کو اپنے دوست نہیں بنانا، بلکہ اللہ کی طرف آنا ہے اور تقوی کا لباس پہننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں کرنا، اللہ کی تکذیب نہیں کرنی، رسولوں کا انکار نہیں کرنا جس طرح شیطان نے کیا تھا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ مسجد میں جب آنا ہے تو صاف ستھرا ہو کر اچھا لباس پہن کر آنا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مشرکین اور عیسائی روحانیت کے لیے گندے لباس اور گھٹیا کھانے کو اپنے آپ پر لازم قرار دیتے تھے اور ضروری سمجھتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے اکثر ملنگ اور پیر اور صوفی لوگ گندے لباس پہنتے ہیں، یہ دراصل عیسائیوں کے شاگرد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی مسجد کی طرف آؤ، اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ پیو، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس لیے جب بھی مسجد میں آنا ہے تو اچھا لباس پہن کے آنا ہے۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے مسجد میں اچھا اور صاف ستھرا لباس پہن کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ خوبصورتی اختیار کرنے اور اچھے کھانا کھانے کا حکم دیتا ہے، اسے حرام قرار نہیں دیتا، جیسے کہ ملنگ اور صوفی لوگ سمجھتے ہیں، کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، جس طرح عیسائی اور یہودیوں خود اپنے اوپر چیزیں حرام کر دی تھی اور گندے بن کے رہتے ہیں، غلیظ ترین عمل کرتے ہیں اور اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح اصحاب اعراف کی کیفیت بیان ہوئی ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ان کو کھڑا کیا جائے گا اور یہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جسے اعراف کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے اعمال جنت میں جانے کے لیے کافی نہ ہوں گے اور گناہ بھی اتنے ہی نہیں ہوں گے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے، انہیں ابتدائی طور پر مقام اعراف پر رکھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں جو آیات اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ ہم نے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا ہے، معذب قوموں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں مشرکین کو تنبیہ کرنے کے لیے سابقہ تباہ شدہ اقوام اور ان کی تباہی کا اسباب کا تذکرہ کیا۔ تو 8ویں پارے میں جو قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ مختصر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام اللہ کے باقاعدہ پہلے رسول تھے۔ جب لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے 950 سال تک دعوت دی، لیکن قوم کی حالت یہ تھی فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم نوح کے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ اندھے لوگ ہیں۔ اسی طرح قوم عاد عام انسانی تاریخ میں سب سے مضبوط قوم، سب سے طاقتور قوم جو تھی
وہ قوم عاد تھی، وہ بھی سرکشی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی تو قوم نے جواب دیا، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ تو جس کی دھمکی تو ہمیں دیتا ہے وہ ہم پر لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے اگر تو ایک رب کی دعوت دیتا ہے تو ہم اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیں، تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے اگر تو اتنا سچا ہے تو اس عذاب کو لے آ۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کے سامنے جب قرآنی آیات کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے آ رہے ہیں۔ آباء و اجداد حجت نہیں ہے ہمارے لیے، آباء و اجداد ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے دلیل قرآن اور نبی کا فرمان ہے، ہمارے لیے نجات قرآن کو ماننے میں ہے، ہمارے لیے نجات حدیث کو ماننے میں ہے، ہمارے لیے نجات اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا اللہ کے احکامات کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے، اللہ کی آیات کے سامنے۔ انسان کا یہ شعار ہونا چاہیے، انسان کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے عبادت ہے، تو وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں قوم عاد کے لوگوں نے بھی جھٹلایا، جب میری آیات کو جھٹلایا تو ہم نے صفحہ ہستی سے ہی ان کا نام مٹا دیا۔ ہمارے عذاب کو انہوں نے دعوت دی، پھر ان کی طرف ہمارا عذاب آیا، غضب آیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اسی طرح قوم سمود کا تذکرہ، قوم عاد کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بلند مقام عطا کیا، مگر انہوں نے بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا اور شرک شروع کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے معجزے کے طور پر اونٹنی کا مطالبہ کیا، پھر پہاڑ سے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی نکالی، پھر جب انہوں نے اس چیز کا، اس معجزے کا بھی انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ یاد رکھیں جس قوم کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور پھر معجزے بھیجے گئے، معجزوں کا جب انہوں نے مطالبہ کیا تو اللہ کی طرف سے معجزے آئے، پھر بھی وہ نہیں مانے، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا، تو ایسی قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ ایسی قوموں پر اپنا غضب بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پھر غرق کر دیتے ہیں، عذاب الہی کے یہ مستحق بن جاتے ہیں۔ جو آیات کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے معجزوں کا انکار کرتے ہیں، تو ایسی قومیں صفحہ ہستی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔